چشمہ ادب چینل میں آپ کا خیر مقدم اور استقبال کرتے ہیں۔ میں ہوں وسیم انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیوریٹ یوٹیوب چینل چشمہ ادب۔ چشمہ ادب کے ناظرین کو وسیم انصاری کا محبتوں بھرا آداب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج میں کلاس 12 کے طالب علم کی خدمت میں امیر مینائی کی مشہور و معروف غزل میں پیے کیا کی کچھ فضا ہی نہیں، ساقیہ باغ میں گھٹا ہی نہیں کی خوبصورت تصویر لے کر طلبہ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل چشمہ ادب کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کی بٹن کو ضرور دبائیں جس سے ہماری آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ آئیے امیر مینائی کے ایک خوبصورت شعر سے اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ کبھی امیر مینائی نے کہا تھا، گاہے گاہے کی ملاقات ہی اچھی ہے امیر، گاہے گاہے کی ملاقات ہی اچھی ہے امیر، قدر کھو دیتا ہے ہر روز کا آنا جانا، قدر کھو دیتا ہے ہر روز کا آنا جانا۔ آئیے اسی کے ساتھ غزل کا مطلع ملاحظہ فرمائیں۔ امیر مینائی کہتے ہیں، میں پیے کیا کی کچھ فضا ہی نہیں، ساقیہ باغ میں گھٹا ہی نہیں۔ امیر مینائی کہتے ہیں شراب کیا پیئیں، میں یعنی کہ شراب کیا پیئیں، کیونکہ شراب پینے کے کچھ ادب و آداب ہوا کرتے ہیں، شراب پینے کا ایک خوبصورت ماحول اور موقع ہوا کرتا ہے۔ امیر مینائی کہتے ہیں، میں پیئے کیا کی کچھ فضا ہی نہیں، کہتے ہیں شراب پینے کی فضا ہے ہی نہیں، خوبصورت خوشگوار موسم ہے ہی نہیں، خوبصورت لاجواب فضائیں ہے ہی نہیں، ساقیہ باغ میں گھٹا ہی نہیں، ساقی باغ میں کالی کالی گھٹائیں نہیں چھائی ہیں، مست مست ہوائیں نہیں چل رہی ہیں، ہلکی ہلکی برسات نہیں ہو رہی ہے، ساقی موسم خوشگوار نہیں ہے کہ شراب پیا جائے، موسم لاجواب نہیں ہے کہ شراب پیا جائے، کیونکہ شراب پینے کے لیے کالی کالی گھٹائیں ہونی چاہیے، لاجواب خوشگوار موسم ہونا چاہیے، ہلکی ہلکی برسات ہونی چاہیے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے ایسا کہ ایسے میں شراب کیا پی جائے۔ آئیے کے ساتھ اس غزل کے دوسرے شعر پر چلتے ہیں۔ بڑا ہی مشہور و معروف شعر ہے یہ، تلمی کا اگزامپل دیا جاتا ہے، خضر کیا جانے مرگ کی لذت اس مزے سے وہ آسنا ہی نہیں، خضر کیا جانے مرگ کی لذت اس مزے سے وہ آسنا ہی نہیں۔ امیر مینائی اس شعر میں کہتے ہیں کہ حضرت خضر جو ہیں وہ موت کی لذت کو کیا جانے، جب موت کی لذت سے آسنا ہی نہیں ہے۔ کسی چیز کی لذت کو جاننے کے لیے اس چیز کا چکھنا ضروری ہوتا ہے، بغیر چکھے کوئی کسی چیز کی لذت کو حاصل نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ حضرت خضر جو ہیں ان کو قیامت تک کی زندگی عطا کر دی گئی ہے، تا قیامت انہیں موت نہیں آنی ہے، انہیں سپرد کیا گیا ہے، جو بھولے بھٹکے مسافر ہوتے ہیں انہیں راستہ بتانے کا کام حضرت خضر کیا کرتے ہیں، تو حضرت خضر کو اب تک موت نہیں آئی ہے اور قیامت تک خضر کو موت نہیں آئے گی، اس لیے حضرت خضر جو ہیں موت کی لذت سے ناآشنا ہیں، موت کی لذت کو جانتے ہی نہیں ہیں، اس مزے سے وہ آشنا ہی نہیں، کیونکہ موت کی لذت سے جب آشنا نہیں ہے تو خضر موت کی لذت کو کیا جانیں گے۔ آئیے کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور چلتے ہیں اس غزل کے تیسرے شعر پر۔ کس طرح جائیں ان کی محفل میں جن کے دل میں ہماری جاں ہی نہیں۔ امیر مینائی کہتے ہیں آخر اس شخص کی محفل میں کیسے جایا جائے جس کے دل میں ہمارے لیے کوئی جگہ ہی نہ ہو، ہمارا کوئی لگاؤ ہی نہ ہو، ہم سے کوئی عقیدت ہی نہ ہو، ہماری کوئی چاہت ہی نہ ہو، ہمارا کوئی تقاضا ہی نہ ہو، ہم سے کوئی محبت ہی نہ ہو، ایسے شخص کی محفل میں آخر کیسے جایا جائے؟ کیونکہ دستور تو زمانے کا یہ ہے، جب کوئی مہمان بن کر کے کسی کے یہاں جاتا ہے تو جو میزبان ہوتا ہے وہ میزبانی کرتا ہے، مہمان نوازی کرتا ہے، اگر میزبان اچھی مہمان نوازی نہ کرے تو پھر مہمان کے لیے لازم ہے کہ ایسے میزبان کے ہاں مہمانی کے لیے جانا بھی درست نہیں ہے۔ اسی لیے امیر مینائی کہتے ہیں کس طرح جائیں ان کی محفل میں جن کے دل میں ہماری جا ہی نہیں، کہتے آخرکار اس شخص کی محفل میں کیسے جایا جائے جس کے دل میں ہمارے لیے ذرا سی بھی جگہ نہیں ہے، ذرا سی محبت نہیں، ذرا سا بھی لگاؤ نہیں، ذرا سی بھی عقیدت نہیں ہے، آخر ایسے شخص کی محفل میں کیسے جایا جائے۔ آئیے کے ساتھ چلتے ہیں اس غزل کے چوتھے شعر پر۔ کیا سنیں گے وہ خلق کی فریاد، کیا سنیں گے وہ خلق کی فریاد، کہتے ہیں جو کوئی خدا ہی نہیں۔ امیر مینائی کہتے ہیں آخر وہ شخص
خلق کی فریاد کو، دنیا والوں کی فریاد کو، لوگوں کی فریاد کو کیسے سنے گا، کیسے مانے گا؟ کہتے ہیں جو کوئی خدا ہی نہیں، جو خدا کا منکر ہے، جو خدا کا قائل ہی نہیں ہے، جو خدا کو ماننے والا ہی نہیں ہے، ایسا انسان آخر مخلوق کی فریاد کو، لوگوں کی فریاد کو کیسے سنے گا؟ جب کوئی انسان خدا پر بھروسہ رکھتا ہے، خدا کا قائل ہوتا ہے، تو وہی انسان مخلوق کی، لوگوں کی فریاد کو سن سکتا ہے۔ محبوب جب خدا کا ہی نہیں قائل ہے، خدا کا منکر ہے، خدا کو ہی نہیں ماننے والا ہے، تو آخر کار وہ لوگوں کی فریاد کو کیسے سنے گا؟ آئیے اسی کے ساتھ چلتے ہیں مقطع پر، مقطع ملاحظہ فرمائیں۔ مرنے والوں سے کہتے ہیں وہ امیر، مرنے والوں سے کہتے ہیں وہ امیر، کیا تمہاری کبھی قضا ہی نہیں؟ اس شعر کی تصریح میں دو انداز میں کر رہا ہوں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ مرنے والوں سے کہتے ہیں وہ امیر، کیا تمہاری کبھی قضا ہی نہیں؟ پہلی بات تو یہ مرنے والوں سے، یعنی کہ انسان مرنے والا ہے، ہر انسان کو موت ہی آنی ہے۔ اللہ باقی من کل فانی کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہی چکھنا ہے۔ اس لیے امیر مینائی کہتے ہیں کہ محبوب آ کر کے مرنے والوں سے، یعنی کہ اپنے عاشق سے کہہ رہا ہے، کہہ رہا آخر تمہاری قضا کب آئے گی، تمہاری موت کب آئے گی؟ اگر تمہیں موت آ جاتی، تمہیں قضا آ جاتی، تو تمہارے عشق سے مجھے چھٹکارا مل جاتا، تمہاری محبت سے مجھے چھٹکارا مل جاتا۔ کیا تمہاری کبھی قضا ہی نہیں؟ کہتے کب تمہاری قضا آئے گی؟ تمہاری قضا آ جاتی، تمہاری موت آ جاتی، تو مجھے تمہارے عشق سے، تمہاری محبت کی جو پریشانیاں ہیں، مجھے اس سے چھٹکارا حاصل ہو جاتا۔ دوستوں اس کی دوسری تصریح ہے، مرنے والوں سے کہتے ہیں وہ امیر۔ امیر مینائی کہتے ہیں جب عاشق مر گیا تھا، محبوب عاشق کی لاش پر آیا اور کہنے لگا، اس مرے ہوئے عاشق سے کہنے لگا، مرنے والوں سے کہتے ہیں وہ امیر، کیا تمہاری کبھی قضا ہی نہیں؟ محبوب نے کہا کہ عاشق تم تو اس دنیا سے چلے گئے ہو، میرے محبوب تم اس دنیا سے چلے گئے ہو، لیکن تمہاری یاد میرے دل سے نکلنے والی نہیں ہے۔ تمہارے مرنے کے بعد بھی تمہارا تقاضا میرے دل سے نکلنے والا نہیں ہے، تمہارے مرنے کے بعد بھی تمہاری محبت میرے دل سے نکلنے والی نہیں ہے، یعنی کہ مرنے کے بعد بھی تم اس دل سے نکلنے والے نہیں ہو، یعنی کہ مر کر کے بھی تم زندہ ہو، تم اس دل سے مرنے کے بعد بھی نہیں نکلو گے۔ دوستو یہ تھی آج کی خوبصورت غزل اور غزل کی خوبصورت تصریح، اور اس کے بعد جلد ہی ہم اگلی غزل کی تصریح لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کی بٹن کو ضرور دبائیں۔